سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین
علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتاب زندگی کا عنوان عشق علی قرار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے فقرہ صاحبان نظر کے لیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش اعلیٰ پہ بلا کے رسولوں کے پہلو میں یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدے شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ مرحوم جناب کمیل حیدر خان صاحب، آپ میں ایسا کون ہے جو ان سے نا واقف ہو؟ وقت کی بات ہوتی ہے، مرضی قدرت ہے، کل جو وہیں کھڑا ہو کے آپ کو فرش عزا کی طرف بلاتا تھا، آج اسی کے 40ویں کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی ولا اور سلطان کربلا سے ان کا عشق یہ بتاتا ہے کہ مر گئے ہیں مگر منصب نہیں بدلا ہے۔ کل خود وہاں کھڑے ہوتے تھے عزاداروں کے استقبال میں، آج ان کی روح موجود ہوگی عزاداروں کے استقبال میں، اس لیے کہ ہم مرتے ہیں مگر نہیں مرتے۔ اہل نظر کے لیے جملہ علماء فاضل تشریف فرما ہے، خطبہ ہے، ہم مرتے ہیں مگر نہیں مرتے، اس لیے کہ عشق اہل بیت پر مرتے ہیں۔
مولوی صاحب بڑے نادر خیالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تھے، نذرانہ محبت پیش کر رہے تھے۔ آج عنوان ذرا نازک ہے، دین اور ولایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ رہی تو انشاءاللہ چند لمحے آپ سے گفتگو ہوگی، مگر خدا نہ بارش پھر آئے تو ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ یہ تو آسمان سے برسنے والا پانی ہے، جنہیں چاہتے ہیں وہ تیروں میں ٹکے ہوئے تھے۔ کر کے غازی عباس کی بارگاہ میں یہ آواز پہنچ جائے، لبیک یا حسین، 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 یا حیدری، یا محمدی، بچے میری طرف متوجہ ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آدم کے زمانے میں کوئی اور دین رہا ہو، موسیٰ کے زمانے میں کوئی اور دین رہا ہو، عیسیٰ کے زمانے میں کوئی اور دین رہا ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس دین کوئی اور تھا، عیسائیوں کے پاس دین کوئی اور ہے، اور ہمارے پاس دین کوئی اور ہے۔ تو اتنا یاد رکھیے گا کہ دین ایک ہی ہے، ماننے والوں نے کچھ گھٹا دیا کچھ بڑھا دیا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، ماننے والوں نے کچھ گھٹا دیا کچھ بڑھا دیا، ورنہ دین چونکہ یہاں علماء بیٹھے ہیں اس بات کی تائید کریں گے، طول تاریخ کا سروے کیجئے تو پتا چلے گا دین وہی جو آدم کے زمانے میں تھا، وہی شیش کے زمانے میں، جو شیش کے زمانے میں وہی انوش کے زمانے میں، جو انوش کے زمانے میں وہی مہرائیل کے زمانے میں، جو مہرائیل کے زمانے میں وہی یوشع بن نون کے زمانے میں، جو یوشع بن نون کے زمانے میں وہی زکریا کے زمانے میں، جو زکریا کے زمانے میں وہی یحییٰ کے زمانے میں، جو یحییٰ کے زمانے میں وہی عیسیٰ کے زمانے میں، جو عیسیٰ کے زمانے میں وہی عیسیٰ کے زمانے میں، جو عیسیٰ کے زمانے میں وہی یوسف کے زمانے میں، جو یوسف کے زمانے میں وہی یعقوب کے زمانے میں، جو یعقوب کے زمانے میں وہی محمد عربی کے زمانے میں۔ وہی دین آج سے دین نہیں بدلا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے شریعت۔ شریعتیں بدلی ہیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شریعتیں بدلی ہیں، دین نہیں بدلا۔ اب دین اور شریعت کو ہم سمجھے کیسے؟ تو بچوں جب ماں کے ساتھ بستر پر سوتے ہو تو ماں سونے سے پہلے کچھ چیزیں یاد کراتی ہے، بیٹے کہو اصول دین، کہو فروع دین۔ تو یہ اصول دین یہ ہے دین، فروع دین یہ ہے شریعت۔ بھائی نماز ہمارے زمانے میں بھی ہے، نماز اہل موسیٰ میں بھی تھی، نماز ہمارے زمانے میں بھی ہے، نماز اہل عیسیٰ میں بھی تھی، نماز ہمارے زمانے میں بھی ہے، نماز باقی انبیاء کے زمانے میں تھی، لیکن ذرا طریقہ بدلا ہوا تھا، انداز بدلا ہوا تھا، لیکن نماز تو تھی۔ تو شریعتیں تبدیل ہوئی، یہ میرے آخری نبی کا کمال ہے کہ ہر نبی کی شریعت بدلی، مگر میرے آخری نبی کے لیے اللہ نے کہا چونکہ تم آخری نبی ہو، سرتاج رسالت ہو، لہذا تمہاری شریعت قیامت تک رہے گی۔ تو شریعتیں بدلی، دین نہیں بدلا۔ اب آدم کے زمانے میں دین
دین کا مطلب ہے بنیاد، دین کا مطلب ہے جڑ، دین کا مطلب ہے عقیدہ، دین کا مطلب ہے ایمان، شریعت کا مطلب ہے عمل، اس پر عمل جس پر ایمان ہے۔ تو شریعت نہیں بدلے گی پیغمبر کی، مگر دین جو عہد آدم میں تھا وہی عہد محمد میں۔ اب میرا سوال یہ ہے، ذرا یہ بتائیے شریعت میں کیا کیا ہے اور دین میں کیا کیا ہے؟ اللہ نے پہلے شریعت کو منوایا یا پہلے دین کو منوایا؟ اگر نماز پہلے پڑھوائی، کلمہ بعد میں پڑھوایا تو شریعت پہلے ہے، دین بعد میں ہے۔ ذرا بولیے تو صحیح، اگر روزے پہلے رکھوائے، کلمہ بعد میں پڑھوایا تو شریعت پہلے ہے، دین بعد میں ہے۔ لیکن اگر کلمہ پہلے، نماز بعد میں، کلمہ پہلے، روزے بعد میں، کلمہ پہلے، حج بعد میں، تو پھر دین پہلے، شریعت ہے بعد میں، تو ایک ہے دین، ایک ہے شریعت۔ دین وہ ہے جو بدلتا ہی نہیں، شریعت میں تبدیلیاں ہوئی مگر دین نہیں بدلا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ دین میں ہے کیا کیا۔ توحید دین میں ہے یا شریعت میں؟ بولو نوجوانوں، شرمانا نہیں، بات بہت نازک ہے۔ دین میں قیامت دین میں ہے یا شریعت میں؟ نبوت دین میں ہے یا شریعت میں؟ رسالت دین میں ہے یا شریعت میں؟ کہ یہ سب کچھ دین میں ہے تو توحید دین میں، رسالت دین میں، قیامت دین میں۔ جب یہ سب کچھ دین میں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے امامت اور ولایت شریعت میں ہے یا دین میں؟ اگر ساتھ لگنا بولے تو کچھ اب دیکھنا یہ ہے ولایت شریعت میں ہے، بابا جی اگر شریعت میں ہے تو بدلیے، دین میں عمل ہے، بتائے کون ولایت دین میں ہے یا شریعت میں؟ آئیے غدیر میں اللہ کے دن میں نے دین کو مکمل کیا۔ اس کا مطلب علی کی ولایت دین میں ہے، علی کی ولایت دین میں ہے۔ تو جس طرح اللہ کو چھوڑنے والا کافر رسول کو چھوڑنے سبحان اللہ، واہ واہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے، واہ 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 واہ۔ ضمیر حسن ملا کو جگانا پڑتا ہے، مراد دار کو خود کو سجانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو بھلا گھر اڑانا پڑتا ہے۔ اور یہ کاسہ کم ذات میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے۔ کیا کہنا
ایمان وبغض کا کفر و نفاق. یا علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے، بے شک لا رہا ہے. آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے. شعراء بیٹھے ہیں، مرثیوں کا شہر ہے، یہاں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. مجلس ہوتی ہی نہیں بغیر مرثیے کے. جس شہر میں مرثیوں کا رواج ہو اس شہر کے لوگوں سے زیادہ استعارہ کون سمجھے گا؟ ایک عربی شاعر نے ایک شعر کہا تھا، اس کا مفہوم سنائے دیتا ہوں. استعارہ ایسا ہے اگر محسوس کر لیجئے میں نہیں جانتا کب تک مسرور ہوں گے. شاعر کہتا ہے جب بھی میں کسی کے دل میں تیرا بغض دیکھتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے اس کے گھر کی دیواریں نیچی ہو. اللہ اکبر. شاعر رب العزت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام. متوجہ ہو گیا؟ بات آغاز ہو. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے عشق کے دریا میں غوطہ زن ہو کے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس کا نام ہے اسلام. اللہ نے پسند کیا دین کو. ایمان ہے وہ کا ہے، کوئی شک وہ کا نہیں. اللہ نے پسند کر لیا. کہاں کر لیا پسند؟ کیسے؟ کہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہمیں دین پسند ہے. تو اس پسند پر یقین رکھنے والوں یہ بتاؤ گے پسند کا تعلق کاہے سے؟ پسند کا تعلق ہے نفس سے. نفس ہے تو پسند ہے، نفس نہیں ہے تو پسند نہیں ہے. تو پسند کا تعلق ہے نفس سے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو کیا نفس رکھتا ہے؟ کیا وہ نفس رکھتا ہے جو کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے؟ ارے انہوں نے کہا توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا. آپ اللہ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ نفس رکھتا ہے جو پسند کرتا ہے؟ ارے یہ خیال آیا کہاں سے آپ کے ذہن میں؟ یہ تصور آیا کہاں سے آپ کے ذہن میں؟ اللہ کے لیے سوچ رہے ہیں نفس رکھتا ہے جو پسند کرتا ہے. اجی یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں آیا، آپ نے یہ خیال ڈالا. ہم نے کیسے ڈالا؟ ہم نے کہا اس طرح جب ہم نے کہا اللہ پنجتن سے محبت کرتا ہے تو تمہیں نے سر کھجا کے کہا تھا محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ کیا وہ دل رکھتا ہے جو محبت کرتا ہے؟ تو کیا وہ نفس رکھتا ہے جو پسند کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا نہ محبت کے لیے وہ محتاج ہے دل، نہ پسند کے لیے محتاج ہے نفس. اور وہ محتاج نفس کیا ہوگا تو شب ہجرت خرید چکا ہوگا. اللہ کو پسند ہے دین. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی شے کو پسند کرنا اور ایک ہے پسند کا اظہار کرنا. کیا کہنا واہ واہ. اللہ فقط پسند نہیں کر رہا، پسند کا اظہار کر رہا. اظہار کا مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کو جناب ہم زندگی بھر پسند کرتے رہتے ہیں مگر یہ کہ معرض اظہار میں نہیں لاتے. لیکن کبھی کبھی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. کیا کہنے کہہ دینا پڑتا ہے کہ یہ ہماری پسند ہے.
वाह اللہ فقط پسند نہیں کر رہا ہے، اظہار پسند کر رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کمیل حیدر خان صاحب کل تھے آج نہیں ہیں، اسی طرح ہم بھی آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ تو ان عقائد کو اور ان بنیادوں کو ہمارے دل میں راسخ ہونا چاہیے۔ کیا کہنے واہ واہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے۔ کمال یہ ہے کہ دین وہی تھا عہد آدم میں بھی، عہد نوح میں بھی، عہد ابراہیم میں بھی، مگر عہد آدم میں نہیں کہا پسند، عہد نوح میں نہیں کہا پسند، عہد ابراہیم میں نہیں کہا پسند، عہد موسیٰ و عیسیٰ میں نہیں کہا پسند، کہا تو عہد مصطفیٰ میں کہا۔ کون سی شے ہے دین میں جو عہد مصطفیٰ سے پہلے نہ تھی؟ غور کرتے تو ایک ہی چیز ہے، غدیر نبی سے پہلے نہ تھی، غدیر عہد مصطفیٰ میں ہوئی، یعنی علی کی ولایت علی اعلان نہ تھی، عہد محمد میں ولایت علی علی اعلان دین میں شامل ہوئی۔ جیسے ہی علی کی ولایت شامل دین ہوئی، اللہ نے کہا مجھے دین پسند ہے، یہ دین پسند، یہ دین پسند، دین اسی کا ہے مگر پہلے نہ کہا، دین اسی کا ہے مگر پہلے نہ کہا۔ کہا کب؟ جب علی کی ولایت شامل ہو گئی، دنیا والوں کو بتا دیا عقل کے اندھو، جب بنا علی کی ولایت کے مجھے اپنا دین پسند نہیں۔ زندہ باد مولا سلامت رکھے حضور۔ ہاں 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 محمد وآل محمد آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے ذرا سا آگے محمد آقا پر درود پڑھتے ہوئے اللہ بات ذرا نازک ہے، میں زینے طے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دیار سماعت تک حاضر ہو سکوں۔ جب قبلہ سوچنے کی بات ہے، وہ اپنے دین کو بنا ان کے پسند نہیں کرتا تو کسی کے ایمان کو بنا ان کے پسند کرے گا؟ اسی لیے انہیں کل ایمان بنایا۔ ان کی محبت حاصل ایمان ہے، بے شک لا رہے ان کی محبت نہیں تو ایمان کہاں؟ ایمان آتا ہی ہے ان کی محبت کی بنیاد پر۔ جس کا ان کی محبت سے رشتہ نہیں اس کا ایمان سے رشتہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے۔ آئیے کاش کے مناسب لفظوں کے قالب میں محفل ضمیر کو منتقل کر کے آپ کے سپرد کروں کہ آپ کا وجود گلاب ہو جائے، آپ کے چہرے عشق علی میں مسکرانے لگے۔ بس حضرت توفیق دیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، کون کہہ رہا ہے؟ جو بے نیاز، نیاز مند نہیں ہے، وہ ہم ہیں نیاز مند۔ وہ بے نیاز اور ایسا بے نیاز کہ جس کے بندے اتنے بے نیاز ہیں کہ روزہ پر روزے رکھ کے نمک سے افطار کریں، روٹی کبھی مسکین کو دے، کبھی یتیم کو دے، کبھی عظیم کو دے، اور جب وہ شکریہ ادا کرنا چاہے تو یہ بے نیازی میں کہے یہ تو جو کچھ کیا تیرے لیے کیا۔ کیسا شکریہ، یہ تو تیرے لیے کیا، ہمیں شکریہ نہیں چاہیے۔ ایسے بے نیاز بندوں کا جو خالق ہو کیا وہ بے نیاز نہ ہوگا؟ وہ بے نیاز کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، تو یہ دین ہے کیا جو اسے پسند ہے؟ کیا کہنے خدائے حسین کا واسطہ آخری صف تک کے لیے توجہ، بیاض دل پر لکھیے گا،
حضرت کو گواہ بنا کے عرض کر رہا ہوں، ان کے حق کی وکالت ہے۔ یہ دین ہے کیا جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ کچھ تو ہے دین۔ حسین چیزیں بنائی، پسند نہ کیا، دین کے لیے کہہ رہا ہے دین پسند ہے۔ کیا ہے دین؟ سوچئے نوجوانوں، خواب غفلت میں ڈوبے رہنے کا نام مذہب نہیں۔ جاڑوں کے موسم میں عقل کو لحاف اڑا کے سلا دینے کا نام مذہب نہیں ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اے سی میں خراٹے بھرنے کا نام مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہے غور کرنے کا نام، مذہب ہے فکر کرنے کا نام، مذہب ہے تدبر کرنے کا نام، مذہب ہے تعقل کرنے کا نام۔ قرآن دعوت فکر دیتا ہے، رکھنے کی دعوت نہیں دیتا۔ قرآن سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو غور کیجئے، دین ہے کیا جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ کام بتا، علماء لغات سے پوچھئے۔ ہم نے لغات کے جاننے والوں سے پوچھا، اہل نظر توجہ کرے، علماء سے پوچھا، لغات کے جاننے والوں سے پوچھا، یہ بتائیے یہ دین ہے کیا جسے بے نیاز کون و مکان پسند کرے؟ تمام علماء نے بالاتفاق یہ کہا بھائی دین کے معنی تو بہت سے ہیں، مگر قریب ترین معنی ہے مقصد۔ قریب ترین معنی ہے آخری سبقت کے لیے مقصد۔ اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے الدین عند اللہ الاسلام۔ صاحب اگر مجھے کچھ پسند ہے تو میرا مقصد، اگر مجھے کچھ پسند ہے تو میرا مقصد۔ نوجوانوں دیکھو میری طرف، بزرگوں دعائیں چاہتا ہوں۔ تو اب یہ مقصد کیا چیز ہوتی ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ بسا مقصد کی اہمیت جاننا ہو تو یوں سمجھیے، دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میاں جائیے جائیے، ہم آپ کو آپ کے مقصد کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ کیا مثال ہے بابا! ارے بھائی لڑائی ہو رہی ہے ان سے، نشانہ مقصد یہ کیا ہے؟ نوجوان، لڑائی ان سے ہو رہی ہے، نشانہ مقصد۔ ارے مقصد بیچارے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کسی کا نام مقصد ہو تو اپنے کو نہ سمجھے بھائی، مقصد کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ لڑائی اس سے لو، مقصد کو کیوں نشانہ بنا رہے؟ وہ کہ تم سمجھے ہی نہیں، مسئلہ تو یہی ہے اگر مقصد کامیاب ہو گیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر مقصد ناکام ہو گیا تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی کسی کو ناکام بنانے کے لیے اس کے مقصد کو ناکام بنانا پڑے گا۔ مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مر بھی گئے، ہمارا مقصد زندہ رہا تو ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم زندہ بھی رہ گئے، مقصد مر گیا تو ہم مر گئے، مقصد کی زندگی ہماری زندگی، مقصد کی موت ہماری موت۔ اب یہ جو جلوسوں میں مجلسوں میں نعرے لگائے گئے، یہ یوں ہی نہیں، مقصد زندہ تو ہم زندہ، مقصد مر گئے تو ہم مر گئے۔ اور ہم نے مجلسوں میں کیوں کہا جاتا ہے حسینیت زندہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ یہ پکڑتا ہے علی 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 تو صاحبان نظر نے بتایا
بولیے دین کا مطلب ہے مقصد کا فلسفہ یہ ہے کہ مقصد جیت گیا تو ہم جیت گئے، مقصد ناکام ہو گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ شے ہے، ولایت تک آنا چاہتا ہوں تو اس کا نام ہے مقصد۔ تو پروردگارہ تجھے مقصد پسند ہے؟ کہاں؟ تو پھر مقصد کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، کرے گا کیا؟ اللہ نے کہا اسی کے لیے تو میں نے منصب بنائے، اسی کے لیے تو میں نے منصب بنائے۔ کتنے کا دور، کون کون سے، کا ایک نبوت، ایک امامت، سبحان اللہ، مقصد ایک منصب دو، منصب ایک مقصد ایک منصب دو۔ جب مقصد ایک تو منصب بھی ایک ہی ہوگا، لیکن مقصد ایک منصب دو، ایک نبوت ایک امامت، یا تو نبوت ہی بنا دیتا یا امامت بنا دیتا، یہ کیا کہ نبوت بھی بنائے گا امامت بھی بنائے گا۔ مقصد ایک منصب دو کیوں؟ آواز قدرت آئی، بات یہ چونکہ ذمہ داریاں تھی تو لہذا منصب بنائے تو کون کون سی ذمہ داری؟ کا ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانے کے لیے بنائے نبی، پہنچانے کے لیے بنائے امام، پہنچانے کے لیے بنائے، پہنچانے کے لیے بنائے، بچانے کے لیے بنائے، پھر کہو پہنچانے کے لیے بنائے، بچانے کے لیے بنائے، پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، بچانے کے لیے چاہیے تلوار۔ سمجھے نبی کو خلق عظیم کیوں دیا؟ علی کو جرار غیر فرار شیر کردگار حق کے طرفدار ملک کے مددگار صاحب دلدل سوار صاحب ذوالفقار ولیوں کے سردار نبیوں کے مددگار مظہر پروردگار در صلوات۔ پہنچانے کے لیے دیا اخلاق، بچانے کے لیے دی نہ اس اخلاق کا جواب، نہ اس ذوالفقار کا جواب، جملے بدل رہا ہوں دعائیں دیجیے گا، نہ اس زبان کا جواب، نہ اس کلائی کا جواب۔ اللہ اکبر، انہیں خلق دیا، انہیں صاحب ذوالفقار بنایا، ان کا کام ہے بچانا، ان کا کام ہے پہنچانا۔ تو اب دین کا مطلب کیا ہے؟ مقصد۔ مقصد کے لیے منصب کتنے بنے؟ مل کے کہیے، میری شہزادی جزا دے، نجف تک آواز پہنچائیے، مقصد کے لیے منصب کتنے بنے؟ نبوت کا کام، امامت کا کام، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہنچانے کے لیے نبی ہونا ضروری، ہدایت پڑھنے جا رہا ہوں، پہنچانے کے لیے امام ہونا ضروری، پہنچانے کے لیے نبی ہونا ضروری،
ترجمہ ٹھہری، فقط علی کی محبت سے میری ماں ٹھہری، علی کے محبت سے میری ماں ٹھہری، علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ ذرا، علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ ذرا، کہاں کہاں ٹھہری کہاں کہاں پیغام شاہدی کی ہے پیغمبر عظیم، پیغام شاہدی کی ہے پیغمبر عظیم، خطبے ہیں شاہزادی کے قرآن پر حکیم، خطبے ہیں شاہزادی کے قرآن پر حکیم، بی بی کے ہر کلام کا اللہ ہے کلیم، بی بی کے ہر کلام کا اللہ ہے کلیم، بی بی کے نقش پاؤں میں ہے راہ مستقیم، اڑتے ہیں ذرے جس جگہ زینب کی دھول کے، اڑتے ہیں ذرے جس جگہ زینب کی دھول کے، کھلتے ہیں چہرے 313 رسول، یہ مولا سلامت ہے کہ حضور واہ 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 واہ، کیا منزل پر لائی ہے مجلس، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے بھی تو آئیے محمد وآل محمد. محترم اور حیدرآبادی صاحب مجھے بھی جو بند یاد بس اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا ولایت زینب کبریٰ کیا عادت روائے ہر دو سرائے علی مدد اقدا ہے پیش اقدر کشایہ عین خدا لسان خدا ہونا ہے مجھ کو مدح سرا، ارے زینب کا تذکرہ ہے زبان تھر تھراتی ہے، تفسیر آیتوں کی کہاں مشکلاتی ہے، سب کچھ آیا ہے پرودہ دیانی، سب کچھ آیا ہے پرودہ دیانی، ہم کو نہیں ہے کوئی سبق یاد، پیشے نظر ہے ساتھ ہندہ یاد، گونگی زباں ہے مائل فریاد، یہ گونگی زباں ہے مائل فریاد یاری، ارے ہم اس کی بارگاہ میں مدحت کو جاتے ہیں، عباس بھی ادب سے جہاں سے تاریخ کا ناسور بننے والوں، دیمکوں کی طرح آرام کتب کو چاٹ ڈالنے والوں، کبھی حقیقتوں کی تہ تک بھی جاؤ، کبھی رموز و اسرار تک پہنچو، ہمیشہ بغض کے شعلوں میں پرکھاتے رہو گے
से नहाओगे भी। इनसे मोहब्बत कर लो, मगर बात यह है कि तुम्हारे बस में नहीं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक मजबूरी है, बाकी मजबूरी है। वाह वाह इसलिए कि इश्क़ अली वो जिन्स नहीं जो बाजारों में खरीदी जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ अली तहारत शीर से मशरूब। शराबत अच्छी हो तो मोहब्बत ले जाओ, वाह 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 वाह, वरना नजर ना आना। ये इश्क़ अली का इलाका है। काश लखनऊ में कहता, कोई बात नहीं। तो पहुंचाने के लिए नबूवत, बचाने के लिए इमामत, नबूवत हो तो पहुंचाए मकसद, इमामत हो तो बचाए। जवाब दो, उस बीवी के पास कौन सा मनसब है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुसैन इब्न अली कहते हैं, बहना तुम्हें पहुंचाना भी है, अल्लाह अकबर, बहना तुम्हें बचाना भी है। ज़ैनब इंतखाब हुसैन है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह वाह, उसका इंतखाब है ज़ैनब, जिसने इतनी बड़ी कायनात से 72 चुने थे, तो अब भी 72 ही है। वाह 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 वाह, मैं तो इश्क़ की राह के मुसाफिरों से गुफ्तगू कर रहा हूं। जितने चुने थे उतने ही हैं, और कह भी दिया जैसे मुझे मिले। वाह वाह वाह, दुआएं देने का वादा करे तो अपने वजूद से बड़ा जुमला। बिस्मिल्लाह या अली मदद। वाह औलिया दिलों के दरवाजे याद रहे, चुने अल्लाह ने भी, चुने हुसैन ने भी। उसने अर्श पर चुना, हुसैन ने फर्श पर चुना। उसने 1,24,000 चुने, उसने 72 चुने, मगर उसने जिन्हें चुना उनमें छोटे नबी भी, बड़े नबी भी। हुसैन ने जिन्हें चुना, कोई बताए छोटा शहीद कौन है? इस बीवी के पास कौन सा मनसब है? थके तो नहीं नौजवानों, क्या नबूवत है बीवी के पास? नहीं। क्या इमामत है? नहीं है। तो जब पहुंचाने के लिए नबूवत चाहिए, बचाने के लिए इमामत चाहिए, बच्चों बात समझ रहे हो? तो फिर सोचो कि जब शहजादी के पास नबूवत भी नहीं है, इमामत भी नहीं है, तुम्हारे आका हुसैन कह रहे हैं कि तुम्हें दोनों काम करना है, पहुंचाना भी है, मौला हुसैन, बचाना भी है। तो बीवी ने जिम्मेदारी निभा दी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ताबद इसमें क्या शक? जिम्मेदारी करने निभा दी, वाला काफिर पहुंचा भी हराम दिया, बचा भी लिया। तो जब नबूवत नहीं है तो पहुंचाया कैसे? जब इमामत नहीं है तो बचाया कैसे? क्या कह रहे बहुत बेहतरीन मंजिल पे जा रहे क्या सवाल है सरकार, वाह 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 वाह। नबूवत नहीं है, बचाया कैसे? इमामत नहीं है, बचाया कैसे? अब यहाँ पर उलमाए हक फरमाते हैं कि पहुंचाने के लिए भी दो सूरतें, बचाने के लिए भी दो सूरतें।
خدائے حسین کا واسطہ پہنچانے کے لیے بھی بچانے کے لیے بھی دو صورت ہیں عدنان صاحب پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو نہیں بات ابھی باتیں نہیں یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو یعنی نبی تو نہ ہو مگر صلاحیت ایسی ہو کہ نبوت دے دی جائے تو سنبھال لو بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو یعنی امامت تو نہ ہو مگر صلاحیت ایسی ہو کہ امامت دے دی جائے اللہ اکبر تو سنبھال لے کیا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس منصب نہ ہو مگر یہ کہ صلاحیت ہو آئیے دلیل قائم کرتا ہوں کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کیا آپ کسی کو امامت نہیں دے سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا آپ کسی کو امامت نہیں دے سکتے امام نے فرمایا سن امامت من جانب اللہ ہے منصوص من اللہ ہے اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ امام بنائے اور یہ ایسا منصب ہے کہ اگر خود میرے جان علی ابن ابی طالب بھی چاہتے کہ وہ میرے چچا عباس کو امامت دے دے تو بھی نہیں دے سکتے تھے اور نہیں فرمایا چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں اگر میرے جد میرے دادا علی عباس علمدار کو بھی امام بنانا چاہتے تو نہیں بنا سکتے تھے کیوں اس لیے کہ امامت من جانب اللہ ہے اللہ امام بناتا ہے اگر میرے دادا چاہتے کہ عباس کو بھی امام بناتے تو بھی وہ امام نہیں بنا سکتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی کائنات میں امام صادق نے صرف نام عباس ہی کیوں لیا امامت دے دی جائے تو سنبھال لے قرآن سے دلیل قائم کر دوں تاکہ کوئی کاٹا نہ کھٹکتا رہ جائے یہ جناب لقمان تو ہمہ خیال بہت بڑے نبی تھے یہ تو اولو العزم پیغمبروں میں ہے ہمہ خیال جناب لقمان جناب لقمان نبی نہیں حکیم ہے لقمان حکیم اور ان کے نام کا سورہ ہے ان کے نام کا سورہ ہے چیزیں بڑی عجیب ہے مگر اپنوں میں پڑھ رہا ہوں تو کہے تھے اللہ نے قرآن میں چیٹیوں تک کے نام کے سورے رکھے مگر نہ رکھے تو ان کے نام پورا قرآن گھول کے پی جاتی ہے اگر ان کے نام کا سورہ ہوتا تو یہ کون تھے لقمان
حکیم پڑھیے گا سورہ لقمان، حاشیہ پڑھیے گا، تفسیر پڑھیے گا، اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ جناب لقمان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آپ بھی ماشاء اللہ خطیب ہیں، بیٹھے ہوئے جناب، اتنے میں فرشتہ آیا، سلام کیا، لقمان نے جواب میں سلام دیا، کبھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو بتاؤ، کہ اللہ نے نبوت بھیجی ہے آپ کے لیے، اختیار آپ کو دیا ہے، چاہے قبول کریں چاہے لوٹا دیں۔ تو لقمان نے کہا کہ سنو، اگر اس نے حکم دیا ہے تو میری یہ حیثیت نہیں کہ ٹالوں، اور اگر اس نے میری مرضی پوچھی ہے تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اسے سنبھالوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ شعراء اور ادبا توجہ کریں۔ فرشتہ کہہ رہا ہے یہ مسند بچھیے بیٹھیے، لقمان حکیم کہہ رہے ہیں میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ حیرت تو اسی بات پہ ہے، حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں، بیمار ٹوٹے پڑے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے مجھے جو کہنا تھا بہت بہت سنتے واہ 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 حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں۔ کیا کنایتن آپ نے اشارہ واہ 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 واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لقمان حکیم نبی نہیں تھے، ہاں 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 مگر صلاحیت تھی جبھی تو اللہ نے نبوت بھیجی۔ واہ 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 واہ۔ دو دلیلیں قائم کر دی، ایک قول معصوم ایک آیت قرآن اور ایک قرآن مجید سے مثال قائم کر دی کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس منصب ہوتا تو نہیں مگر یہ جو صلاحیت ہوتی ہے، ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ چادر کے نیچے نبوت بھی ہوگی، امامت بھی ہوگی، مگر مرکز صلاحیت کو بنایا جائے گا۔ صلاحیت کو مطلب حالانکہ نبوت بھی چادر کے نیچے ہے، امامت بھی چادر کے نیچے ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمۃ وبالھا وبنوھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت ہے، بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت ہے امامت۔ اب بیوی کے پاس نبوت تو ہے نہیں، آخری سب تک کے لیے توجہ دعائیں چاہتا ہوں، ورقے دل پر لکھ لیجئے گا نتیجہ، بیوی کے پاس نبوت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اب سمجھے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانیہ سے۔ جب بیوی کے پاس صلاحیت نبوت آئی، ماں کی طرف سے امامت کہاں سے آئے؟ نام ہی ہے زینب، اپنے باپ کی صلاحیت نبوت کی طرف سے ملی، صلاحیت امامت باپ کی طرف سے ملی۔ اب دلیل کیا ہے کہ دونوں صلاحیتیں ہیں؟ دلیل سن لیجیے بات مولانا، دلیل کیا ہے؟ میری شہزادی، میری آقا زادی، میری ملکہ، مجھے نجات دلانے والی علی کی بیٹی، فاتحہ کوفہ و شام، اللہ اکبر۔ غلام سلامی دیتے ہیں قبول کرو ملکہ۔ دلیل کہاں سے آئے کہ بی بی کے اندر دونوں صلاحیتیں، صلاحیت نبوت بھی، صلاحیت امامت بھی۔ یاد رکھیے گا، جہاں نبوت یا صلاحیت نبوت ہوگی، پھر دوہرا رہا ہوں، جہاں نبوت یا صلاحیت نبوت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔
صلاحیت امامت ہوگی، اختیار ہو، واہ 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 واہ، مجبوری نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، یا علی یا علی، اختیار ایسا ہوگا کہ امام تو نہیں مگر باب الحوائج ہوں گے افراد۔ واہ 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 واہ، تو اب جہاں نبوت یا صلاحیت ہوگی وہاں، جہاں امامت یا صلاحیت ہوگی وہاں، تو اب اگر بیوی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں تو بیوی کے پاس اختیار ہونا چاہیے، مجبوری نہ ہونی چاہیے۔ مگر صاحب جب ایسا اختیار، تو پھر کربلا میں کیا ہوا؟ وہ اختیار کہاں چلا گیا تھا؟ بستیوں میں بسنے والوں، بلندیوں کے راز تم کیا جانو گے؟ کربلا میں جو ہوا وہ مجبوری نہیں، صبر ہوا۔ جملہ کہہ رہا ہوں ذرا بولو، کربلا میں جو ہوا وہ مجبوری نہیں، صبر، اور صبر اختیار کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ صبر وہ کرتا ہے جو صاحب اختیار ہو۔ مجبوری میں صبر نہیں، صبر کہتے ہی ہے اختیار کو، رکھنے کے باوجود کرے، واہ واہ واہ، ان اللہ مع الصابرین۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اللہ کی راہ میں میرے گلے پر چھری چلا دیجئے، حالانکہ چاہے تو منع کر سکتے، اختیار ہے، مگر منع نہیں کر رہے کہ گلا کاٹ کے اللہ کی راہ میں میرا، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اختیار، جہاں صبر ہوگا اختیار کی بنیاد پر صبر ہوگا، اختیار نہیں ہے تو صبر۔ کربلا میں جو بھی ہوا وہ صبر، صبر اختیار کے اعلیٰ درجے کا نام۔ دلیل دوں کہ صبر اختیار کے اعلیٰ درجے کا نام۔ میری طرف دیکھیے، پل کے نہ جھپکے، یہ شہزادی نے ننھی سی بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے پرچم میں مشکیزے کو باندھا، یہ فاتح فرات نے عالم لیا، یہ ساقی کوثر کا بیٹا دریا کی طرف رہوار کو اڑاتا چلا، وہ پہرہ دار ریت کی دیوار کی طرح کھڑے تھے، عباس کے گھوڑے کے ٹانپوں سے جو ہوا کے جھونکے چلے، ایسے مسمار ہوا جیسے ریت کی دیوار کہہ جائے۔ کیا قیمتی جملے ہیں، واہ واہ واہ، عباس دلاور قریب دریا آئے، فرات میں پہنچے، مڑ کے دیکھا پہرے دار بھاگ چکے، ساقی کوثر کے بیٹے نے مشکیزے کو بھرا، پانی کو چلو میں لے کے مڑے، سنو اسی پر بڑا غرور تھا۔ اسی پر بڑا غرور تھا، یہ دیکھو ہم نے یہ اٹھا لیا، اب جس پر ہم ادعا کر رہے تھے ہم اسے اس لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ، یہ آتش پہ ساتھ یہ دیکھو ہم نے چلو میں بھر لیا دریا، اور بھاگنے والا اتنا یاد رکھنا، جملے کی داد چاہتا ہوں، جس طرح میں نے چلو میں دریا کو بند کیا ہے، اگر چاہوں تو اشارے سے مٹھی میں تمہاری بے شک لالا، بس ہوں، صلاحیتوں والا ہوں، علی کا نور نظر مٹھی میں تمہاری روحوں کو سمیٹ لوں، تم ہل نہ سکو، میں ہوں عباس۔ تو جہاں صلاحیت یا منصب ہوگا اختیار ہوگا۔ اب بیوی کے پاس صلاحیت ہے
تو اختیار ہونا چاہیے. اب دلیل کیا ہے؟ آئیے آخری منظر ہمارے حیدر صاحب نے ایک عجیب فرمائش کی تھی. آ گیا اس وقت خطبہ ہے خطیب کعبہ. تو جناب عباس اللہ اکبر اللہ اکبر. میں وہ خطبہ تو نہیں پڑھوں گا, اس کا ایک بند سنائے دیتا ہوں. اختیار کسے کہتے ہیں؟ فضا میں گونج رہی ہے دلیر کی للکار. بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے. فضا میں گونج رہی ہے دلیر کی للکار. مجھے ہی کہتے ہیں سرور کی آخری دیوار. اے حسین یہ نیزہ یہ تیر یہ تلوار یہ شورے بے ادبی یہ عدالتوں کی پکار. یہ شورے بے ادبی یہ عدالتوں کی پکار. ارے لعینوں خادم صبت نبی کے ہوتے ہوئے نبی کو قتل کرو گے علی کے ہوتے ہوئے. نبی کو قتل کرو گے علی کے ہوتے. یہی تو کہا تھا جو مشرکین مکہ نے خطا کی تھی وہی تم دہرا رہے ہو. مولا عباس نے یہی تو کہا تھا. وہ چاہتے تھے کہ میرے بابا علی کے ہوتے ہوئے نبی کو قتل کر دیں. تم چاہتے ہو میرے ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر. صلاحیت ہے تو اختیار ہوگا. اب وہ اختیار محدود نہیں ہوگا کہ فقط انسانوں پر اختیار. کائنات کے ہر وجود پر اختیار ہوگا. آئیے ایک ہی منظر پیش کروں گا. دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کیجئے. بات کو تمام کروں. زینب کبریٰ ولایت زینب کبریٰ کیا ہے؟ صلاحیت کہاں ہے یہ بی بی؟ بازار کوفہ کساوہ مجمع شانے سے شانہ چھلے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے بازاری کردار رکھنے والی ماں کی ناجائز قرآن عصمت زہرا کی آیتوں کا تماشا دیکھنے والی خدا لعنت کرے حرام زادہ. کیسنے میں ابن زیاد ملعون میں گزرا. علی کی شیر دل بیٹی کو امام وقت کے ہوتے میں چلا لایا. امام وقت کے ہوتے میں چلا لایا. علی کی شیر دل بیٹی علیانہ لہجے میں شجاعانہ انداز میں فاتحانہ طرز میں عمر جانوں کے بیٹے اپنی زبان کو لگام دے. کیا کہنے؟ کیسا محسوس کیا شہزادی کے غلام؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے عمر جانوں کے بیٹے لعنت کرے حرام زادہ. اپنی زبان کو لگام دے. دادا دا علی کی بیٹی بولے یہ تہذیبوں کا پرچم اٹھانے والے کبھی باتوں کی طرف غور نہیں کرتے. جب نہ مرجانہ کے بیٹے مرجانہ کون ہے؟ ابن زیاد کی ماں ہے. علی کی بیٹی جس کے گھر سے تہذیب کی شمع روشن ہوئی وہ بھرے بازار میں ابن زیاد کو اس کی ماں کے نام سے بلا رہی ہے. کیا
औलाद हराम सादे। अम्बर जाना के बेटे अली की बेटी से ज्यादा कोई मुहस्सब होगा क्या? वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह ये जज़ाक। अम्बर जाना के बेटे अपनी जबान को ताला मैंने कहा सलाहियत होगी, इख्तियार होगा, मजबूरी नहीं होगी। बीवी कह रही है अमर जाना के बेटे चुप, खामोश। अली की बेटी बोलेगी, लहजे पकड़ नहीं किया। अली की बेटी ने इजाजत दी, मांगी है, हुक्म दिया। दरबार तेरा, इख्तियार मेरा। अम्बर जाना के बेटे अपनी जबान रो। अली की बेटी बोलेगी, लहजे की धमक ऐसी थी कि दम भरने लगा। रुका, बाजारियों का शोर अभी भी था। बिन्ते अली ने कहा अब शर्म मर जानो, जरा इन बाजारियों से कह अपनी जबानों पर ताले डाले। इख्तियार बता रहा हूँ, हिदायत किसे कहते हैं? इख्तियार। उसने इशारा किया, बाजार खामोश हुआ। जब गहरा सन्नाटा हुआ तो उसी बजने में कुछ ऊंट भी थे जिनके कानों में घंटियां बंधी, जब वो गर्दनों को हिलाते थे घंटियों की आवाजें उभरती थी। अली की बेटी ने कहा उम्र जाना के पिता जरा इन ऊंटों से कह अपनी गर्दनों को रोक ले। इतना कहना था, इब्न जियाद मलून हाथों का मल के कहने लगा मगर वो अली की बेटी मेरे बस में कहा। तो सन अपनी आवाज बचा। और ये बीबी ने इशारा अल्लाह गलत पढ़ूं तो मुझे मुतवज्जे करें कि मैं इल्म कुल नहीं तकना सताली में, मगर मैंने यही पढ़ा कि अली की बेटी ने एक इशारा किया। इशारे का आलम ये था कि जिस ऊंट की गर्दन जिस पोजीशन में वहीं पर रुक गई। ये हैवानों पर हुक्म चलाना अख्तियार नहीं है तो क्या? अब सोचो अली ने मुर्दे कैसे दिला दिया, सूरज कैसे पलटा दिया, कैसे तकदीर कैसे भर दिया, मुश्किलों से नजात कैसे दिला दी। अक्ल के अंधों जब बेटी की विलायत कैसे विलायत अली क्या होगी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस ऊंट की गर्दन जिस कैफियत में थी, ये तो करीम घराना है जो दुश्मनी करके भी सांसें ले रहे हो। वरना ये जिस लम्हे चाहे तुम्हें पत्थर बना दे। वाह 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 वाह, जनवर से पत्थर बन जाए। वाह वाह वाह, जिस लम्हे चाहे सांस लो, एक इशारे से हवा रोके घुटन पैदा हो, खुद ही घुट घुट के मर जाओ। मगर तुम्हें छोड़ रखा है, ये भी एक सजा है। जितनी सांसें लोगे अदावत में उतने ही जलोगे।
तुम्हारे लिए सजा है। जब तक खुदा की बनी हुई कायनात में रहोगे अली अली सुनना पड़ेगा। उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है, वो बंदा जात के अंदर की हामी भूल जाता है, वो बंदा जात के अंदर की हामी भूल जाता है। अली तो इस जमाने को रिस्क बराबर बांट देते हैं, अली तो इस जमाने को रिस्क बराबर बांट देते हैं। हलाली याद रखता है, हरामी दुश्मनों पे लाना, उन्हीं मातम के दुश्मनों पे लाना, रसूम अज़ा के दुश्मनों पे लाना। नारा हैदरी, सलावत बाबा से बुलंद। इशारा किया, हालांकि हाथ यूं थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मगर इशारा किया तो हैवानों ने अपनी गर्दनें रोक दी। बेटी किसकी है? अल्लाह अकबर। अली ये मुर्तजा, अली को कैदियों को रिहाई दिलाने वाला है। एक कैदियों को रिहाई देने वाले अली बेटियों के हाथों की रस्म खोल। हमारा ख्याल जनाजे में भी काफी लोग रहे होंगे। गुस्ल भी दिया गया होगा, कफन भी मिला होगा। अगर मैं चेन्नई वालों से पूछूं आपके दिल को चोट न लगे, वह एक सवाल है। मरहूम की बेटियां भी हैं, क्या उनके मरने के बाद कोई बेटी आपके दरवाजे पर आई और उसने ये कहा मेरा बाप मर गया? उसकी बेटी के बाप का घर न हो। ऐसे रोते आप तड़प के खुदा किसी को सिवाय मजलूम करबला के बड़े आशिक हुसैन थे, बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे। बेटे हैं, जनाजे को कांधा दिया होगा। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, बाप के जनाजे को जब कांधा दे रहे थे हाथों में हथकड़ियों तो
पैरों में बेड़ियां तो नहीं शहर के बाद जिंदगी का क्या हो जाता है, मगर कम से कम जीने के लिए बेटे तो हैं, बेटियां तो सुना के आई हूँ करबला के रोइएगा, तड़प के रोइएगा। मैं भी थोड़ी कुव्वत समेट रहा हूँ ताकि रिवायत पढ़ सकूँ। जब मेरा चौथा इमाम बइजाज़े इमामत आया है, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, और ये वो रिवायत है जो खुद मेरे मौला ने बयान की है। इमाम कहते हैं कि जब मैं आया तो मैंने गंज शहीदा में अंसारों अकबा को दफनाया। एक जनाजे को उठाने के लिए कई लोग होते हैं, कम से कम 4 लोग। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा कि जब मैं अपने बाबा हुसैन का जनाजा, तो कहते हैं कि जब मैं जनाजे के नीचे आया तो मेरे बाबा को तलवारों से ऐसे वो भी याद हुसैन गिरिया कर रहे होंगे, याद तड़प रहे होंगे, याद कोई यही तक थोड़ी है। क्या चाहते हैं कि जब हमें कब्र में उतार दिया जाता है और सब चले जाते हैं, उस पर बादशाह नजफ आके बैठे। फिर थोड़ी देर के बाद
ایک سواری اور آتی ہے سال میں تھوڑی دیر کے بعد دو سواریاں اور آتی ہیں ایک ساتھ ایک ایسی سواری جس کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے جس کے کلیجے سے خون بہ رہا ہے اشارہ یہ کرتا ہے جس کے ہاتھوں سے یہ میرا غازی اقبال یہ میرا غازی اقبال اور کیا چاہتے ہیں میں جناب علی اکبر اور کیا چاہتے ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں یہی تو یاد آئی تو روزی یاد آئی تو آنسو بہالیے مولا قبر کی پہلی رات ہی شفاعت کرنا حسین ایک روایت پڑھوں گا میں اس تمام میں دوں گا اگر میں پڑھ سکا روایت تو میں نہیں جانتا کب کب ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ لوگ کے درمیان پڑھتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے آپ برداشت نہیں کر پاتے اس گھرانے پر ظلم ڈھایا گیا اس گھرانے میں غلاموں کو بیٹوں کی طرح رکھا گیا کنیزوں کو بیٹیوں کی طرح میں ایک روایت سنیے اس گھرانے کی کنیز ہے جن کا نام ہے شیری ہمیں پتا تھا نام ہی سن کے رونے لگے شیری جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی مولا حسین سے بڑی محبت تھی شیری کو مولا حسین کی شیری سے بہت محبت اور الفت فرماتے ہیں ایک دن شیری نے کوئی عمل انجام دیا مولا حسین خوش ہو گئے شیری کو بلا کے کہا شیری تو نے دل حسین شاد کیا ہے جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا پورے حساب سے بتائیے کوئی کنیز آزادی کی خبر سنے کتنی خوش ہوگی مگر شیری قدموں پر گر پڑی مجھے خود سے جدا نہ کرو آپ کو چھوڑ کے مر جاؤں گی میرے مولا نے کہا شیری نہیں اب تجھے اپنی زندگی گزارنی ہے یا میں نے تجھے آزاد کیا شیری نے جب امام کی آواز میں حکم کا لہجہ محسوس کیا تو شیری اٹھی خاک کو صاف کیا فضل رسول کو دیکھ کے کہا آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤ آپ کہتے ہیں چلی جاؤں گی مگر ایک وعدہ کرو کشیری کیسا وعدہ کا وعدہ کرو میرے گھر میں کشیری جاؤ میں نے وعدہ کیا شیری نے کہا تو پھر ایک وعدہ اور کرو وعدہ کرو اکیلے نہ آؤ گے گھر والوں کے ساتھ
حضرت نے کہا شیری جا یہ بھی وعدہ کیا گھر والوں کے ساتھ آؤں گا مگر شیری ایک وعدہ تو بھی کر اللہ اکبر ایک وعدہ تو بھی کر شیری ہمارا میں کیسا وعدہ کروں گا وعدہ کر جب میں آؤں گا تو مجھے پہچان لے گی جب میں آؤں گا تو مجھے پہچان لے گی جب آپ کی سواری آئے میں آپ کو نمبر کروں والا نے کہا ٹھیک ہے جی بنی ہاشم میں نے شیری کو آزاد کر دیا میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم کی خواتین آئیں شیری کو رخصت کر دیں اور جو بھی آئے خالی ہاتھ نہ آئے کوئی نہ کوئی تحفہ دے جسے جو تحفہ لانا ہو وہ لائے مجھے میری جانب سے چادر ضرور بیویاں آنا شروع ہوئی جو بھی بیوی آتی ہے کوئی بندے ساتھ میں چادر کوئی بالیاں ساتھ میں چادر کوئی گلوبت ساتھ میں چادر کوئی کمرے ساتھ میں چادر تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا شیری نے چادریں دیکھی مولا کو دیکھا مولا ایک کنیز کے لیے اتنی چادر مولا کو سر جھکا کے کہا شیری رکھ لے ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائے چادریں رکھ لے مولا نے بہت سارے تحفے دیے اتنا نوازا کہ اونٹوں پر بار ہوا شیری چلی زوار جانتے ہیں یہ پرانے لوگ قصر شیری مشہور ہے جنہوں نے زیارت کی ہے میری شہزادی آؤ کلیجہ پٹنے کو ہے بیوی شیری چلی کوفے میں ایک زمین خریدی مجھے بتائیے ایک خاتون کے رہنے کو کتنی بڑی جگہ چاہیے ایک حجرہ دو حجرے مگر شیری قصر بنوا رہی ہے کس کے لیے جب بننے لگا تو پتہ چلا سویرے سویرے برقع اوڑھ کے مزدوروں کے پاس آتی تھی کہتی تھی دیکھو اس حجرے میں کوئی کمی نہ رہنے پائے اسی میں میرا مولا دیکھو اس میں روشنی نہ آنے پائے اس میں نہیں پردہ دیکھو یہ بڑا حسین بنانا اس میں کیسوا والا علی ایک حجرہ کہہ کے بنواتی چلی جا رہی ہے اثر بن گیا کنیزوں کو بلایا کہ پردے آویزوں کرو بستر لگاؤ تکیے سجاؤ جانے کس لمحے میرا مولا آ جائے گھر راستہ ہوا اب شیری کا معمول یہ تھا روزانہ نماز فجر کے بعد گھر سے نکلتی تھی ایک بلندی پر جا کے بیٹھ جاتی تھی وہیں سے جو رستہ آتا تھا دیکھا کرتی تھی اب آئے اسے شام ہو جاتی تھی گرا کے مسلح پر معبود خیر سے لانا دیکھی عورتوں کو پتا چلا کہ یہ دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے عورتیں آیا کرتی تھی تجھے ہوا کیا ہے دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے محل میں کیوں نہیں بیٹھتی کہنے لگی تم نہ سمجھو کیوں کا انتظار محرم کے چاند کا کس کا انتظار کا آقا تھا عورتیں ہنسنے لگی
کہ کیسی ہو گئی؟ ارے کہ کنیزوں کے گھر آتے ہیں، شیریں نظر میرا وہ آتا نہیں ہے، جو کنیز کو کنیز جانے میرا آقا حسین۔ دیکھ لینا ایک دن میرا آقا آئے گا، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ مجلس تمام ہونے کو ہے، منزل پہ پہنچ رہا ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی قبول کرنا بھی روزانہ شیریں آتی ہے۔ اب اطلاع ملی کہ حضرت نے مدینے سے سفر کیا، خوش ہو گئی شیریں، کوفے کی عورتوں کو پکڑ پکڑ کے کہنے لگی، میں کہتی نہ تھی میرا مولا آئے گا، تو مدینے سے چل چکے۔ پھر خبر ملی مکے چلے گئے، عورتوں نے کہا وہ تو مکے چلے گئے، کہنے لگی میرے مولا نے سوچا ہوگا پہلے حج کر لوں پھر شیریں کے پاس۔ پھر خبر گیروں نے اطلاع دی کہ حج کو عمرے سے بدل کے کوفے چلے۔ شیریں نے کہنا شروع کیا، اے کوفے کی عورتوں، آنا ہے میرا مولا۔ دیکھو تم بھی آ جانا میرے گھر، میرا مولا بہت قریب ہے، کسی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی ان سے، آ جانا، کوئی ضرورت تو بتانا، میں کہوں بھی اپنے مولا سے میرے مولا آ جانا۔ انتظار ہے حسین، شیریں وقت گزر رہا، جب کافی دن گزر گئے، ایک دن رستہ دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی تھی۔ شیریں نے کنیز کی طرف دیکھ کے پوچھا یہ تو بتا مکے سے کوفے کا رستہ کتنے دن کا ہے؟ کیا جواب دیتی؟ سر کو جھکا کے کبھی بھی بجو سمجھ لو اب تک آ جانا چاہیے۔ تو اتنا سننا تھا کہ شیریں خاک پر گر پڑی اور تڑپ کے کہے میرے پروردگار میرے مہمانوں کو خیر سے لانا، میرے آقا کو خیر سے لانا۔ دو کنیزیں آگے بڑھی، ایک نے ادھر سے بازو پکڑا، ایک نے ادھر سے بازو پکڑا، یا علی کہہ کے اٹھایا، قصر کی طرف لے کے چلی، ادھر قصر میں قدم رکھا، تڑپ کے کہا مجھے حجرہ عبادت کی طرف لے چلو۔ شیریں حجرہ عبادت کی طرف بڑھی، دیکھو میری طرف، مجلس تمام ہونے کو ہے، جیسے ہی حجرے کے قریب آئی، ابھی شیریں نے ایک قدم حجرے میں رکھا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ملکہ 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 جلدی آؤ۔ شیریں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب لوگ دروازے پہ آئے ایک قافلہ آئے، کچھ نئے تمہیں پوچھ رہا ہوں بیٹی۔ شیریں پلٹی، قریب تر آئی، کیوار کو کوپن کھولا، باہر کی طرف دیکھا کہ کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا حکومت وقت کے کارندے ہیں، کہ یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ کیسے پڑھو جملہ زبان میں چھانے کہ یہ باغیوں کے سر ہیں، ہم نے مردوں کو مار ڈالا، عورتوں کو اسیر کر لیا۔ کہنے لگی عورتیں کہاں ہیں؟ جب وہ دیکھو خواب پر بیٹھی ہیں، اب تو شیریں نے دیکھا، اگر ہاتھ میں دیکھا سر کھلے آئے تھے، ہاتھ میں خاک پر سر سے سر جوڑے، سزک سزک کے بیٹیوں کو غور سے دیکھا، کہنے لگی بیٹیوں تمہاری حالتیں ٹھیک نہیں ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ آج کی شب تمہیں اپنے گھر لے چلوں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جتنی دیر میرے گھر رہو گی
کوئی درے نہ مارے گا، نہ مارے گا۔ شیری نے ظالموں سے اجازت دی، بیویوں کو لے کے چلی، ارے اسی اجرے میں بٹھایا تو بی بی زینب کے لیے بنوایا تھا۔ رات میں بیویاں بیٹھ گئی۔ اب شیری نے غور سے ایک ایک بیوی کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی، اے بیویوں، تمہاری حالتیں بتاتی ہیں تمہیں ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا، تمہیں پانی نہیں دیا جاتا۔ اے بیویوں رکو، میں پہلے پانی لاتی ہوں، پانی پی لو، پھر میرے لیے دعا کر دینا۔ میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا بیوی نے کہا کیسی دعا کا؟ میرے کچھ مسافر آئے جو سفر میں آئے، دعا کر دینا وہ خیر سے آ یہ کہہ کے شیری جب پانی لینے کو مڑی، بیوی نے آواز دی رک جا۔ شیری رکی، بیوی نے کہا دیکھ تیری باتیں بتاتی ہیں تو رحم دل ہے، تیرا لہجہ بتاتا ہے تو نرم دل ہے، تو نے احسان کیا اس عالم میں غربت میں اپنے گھر لائی ہمیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، میں ایک احسان موت کر دے۔ کیا ہو گیا بیوی؟ کہ جب سے میرے گھر والے مارے گئے مجھے رونے نہ دیا، شہیدوں کے کٹوں میں سر ڈلوا دے، وعدہ کرتی ہوں چپکے چپکے رہوں گی، چلا کے نہ رہوں گی۔ شیری نے کہا بیوی گھر میرا ہے جیسے چاہو، رونے میں پابندی نہیں ہے، رکو ابھی کٹے میں سر لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے گئی ظالموں یہ سر شبر کے لیے دے دو، جب جانے لگنا تو لے لینا۔ ملونوں نے کہا رات پر گوری حفاظت کرے گا، دے دو۔ لیجئے کٹے ہوئے سر لے کے چلی۔ ہمارے یہاں جلوسوں میں کیا ہوتا ہے؟ تابوت آتا ہے، علم آتا ہے، یہاں کٹے ہوئے سر آئے۔ کٹے ہوئے سروں کو لیا، لا کے ساتھ میں بیویوں کے سامنے رکھ کے بولی بیویوں لو تمہارے شہیدوں کے سر لے آئی میں، جتنا چاہے رونا مگر رک جاؤ پہلے میں پانی لے آؤں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی شیری مڑی، پیچھے سے کانوں میں آواز آئی، ہائے میرا ماں گیا حسین، ہائے میرا ماں گیا حسین۔ جیسے ہی آواز کان میں پڑی، شیری پڑتی، بیوی خبردار، میرے گھر میں یہ نام لے کے نہ رونا، یہ نام میرے آقا کا ہے۔ ارے کیا تمہارے بھائی کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا نام لے کے رونا؟ میں ابھی پانی لائی۔ یہ کہہ کے جیسے ہی شیری مڑی، پیچھے سے کانوں میں آواز آئی، آئے میرے اکبر کا بابا سے۔ پھر بڑی بیوی یہ نام لے کے بھی نہ رونا، یہ کوئی بھائی نہیں ہے تمہارے بھائی کا، میں ابھی پانی لائی۔ جیسے ہی بڑی کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی۔ اب شیری سے نہ رہا گیا، شیری مڑی، قدموں پر گری، بیوی ماجرا کیا ہے سارے دینوں میں، جو میرے آقا کے درباروں میں اتنا کہنا تھا، کٹے ہوئے یا
يا عباد الله لعنة الله على القوم الظالمين ظلموا يوم